الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده المصطفى أما بعد فأعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کا محترم ہم سورہ ہود آیت 120 کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور اس کا عنوان ہے انبیاء صادقین کی جو سیرتیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں ان کا نسب العین کیا ہے، مقصود کیا ہے، اور نبی علیہ السلام اور امت کے حوالے سے ان کی اہمیت کیا ہے، سگنیفیکنس کیا ہے۔ تو اس ضمن میں پہلے ہم نے تثبیت فواد پر گفتگو کی، تثبیت فواد کے بعد الحق پر پہنچے اور الحق کا سورہ یوسف کے حوالے سے جو اس کا میٹیریلائزیشن ہونے کا پروسیس ہے، محسوس اور مری طور پر سامنے آنا، یہ شعر ہم نے دیکھا تھا۔ آج حق کے ایک دوسرے شعر کو یعنی اس کی وضاحت کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ تو یہ سورہ رعد آیت نمبر 13-17، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو محسوس اور مادی اور مری مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ سورہ رعد 13ویں سورہ اور آیت نمبر 17، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیہ۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت بارش ہوتی ہے یا اوپر پہاڑوں سے برف پگھلتی ہے اور وہ پھر نیچے ندیوں، نالوں، دریاؤں کی شکل میں وہ پانی بہتا ہے، تو جب وہ پانی وادیوں میں، ندیوں میں، نالوں میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فصالت اودیۃ بقدرها، تو وہ وادیاں، ندیاں، نالے بقدرها کا کیا معنی ہوا؟ اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق، یعنی جتنی کہ اس میں ممکنہ، یعنی اس کو سمائی کی جتنی اس میں امکانی صورت ہوتی ہے، تو اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق وہ بہہ نکلتی ہیں ندیاں، نالے اور جو چیزیں ہوتی ہیں۔ اور فاحتمل السیل زبدا رابیہ، اور وہ جو پانی کا سیل آ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ جھاگ، زبد کہتے ہیں جھاگ کو، اور رابیہ کا معنی چھائی ہوتی، یعنی وہ جھاگ جو چھائی اوپر کی سطح پر چھا چکی ہوتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ آتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور اسی طرح جب تم دھاتوں کو یعنی کیا کرتے ہو؟ آگ پہنچاتے ہو کٹھالیوں میں، بھٹیوں میں، جب تم ڈالتے ہو کوئی زیور بنانے کے لیے۔ ہلیہ کا معنی وہ چیز جس سے انسان مزین ہو، یعنی انسان کی خوبصورتی جسم کے حوالے سے، جان کے حوالے سے، یا اور کوئی فائدہ اٹھانا، متاعن اور کوئی فائدہ اٹھانا۔ تو اس صورت کے اندر بھی جو دھاتیں جب ہم پگھلاتے ہیں تو اس وقت بھی ان کے اوپر ایک زبد، جھاگ وہ آ جاتی ہے اوپر کی سطح پر۔ اب اگر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، یہ جو پانی ہے اور اس کے ساتھ جھاگ ہے، دھات اور اس کے ساتھ جھاگ، یہ جو دھات اور پانی ہے اس کو قرآن حق کہتا ہے، اور جو پانی کے ساتھ جھاگ ہے اور دھات کے ساتھ جھاگ ہے اس کو قرآن باطل کہتا ہے۔ آگے کہتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، کہ جہاں تک جھاگ کا تعلق ہوتا ہے وہ تو چلی جاتی ہے جفاءً، خشک ہو کر، وائبریٹ ہو کر، اور بائی پیسج آف ٹائم جھاگ ختم ہو جاتی ہے، لیکن وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اب یہاں ينفع المؤمنین نہیں کہا، ينفع المتقین نہیں کہا، کیا کہ الناس، ہیومینٹی آن دا ہول، یعنی الناس کے لیے کیا چیز نافع ہے؟ پانی۔ الناس کے لیے کیا چیز نافع ہے؟ میٹر۔ تو وہ چیز جو ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ ٹھہر جاتی ہے زمین میں، اس کو ٹھہراؤ ملتا ہے، بقا ملتی ہے، قیام ملتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کذالک یضرب اللہ الامثال، یہ اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے تمہارے سامنے حق اور باطل کو رکھا ہے۔ تو حق وہ چیز ہے جس میں
ہیومینٹی آن دا ہول کا نفع. اب اسی طرح ایک جماعت ہے جو ہیومینٹی آن دا ہول کو نفع پہنچانے کے لیے کھڑی ہے. ایک جماعت ہے جو اپنے قبیلے کے حوالے سے ہے, اپنی قوم کے حوالے سے ہے. اللہ تعالیٰ کی نصرت حمایت اس گروہ کے ساتھ ہوگی جو ایک وسیع دائرے کے اندر حق کو لے کر اٹھے. یعنی حق کے اندر بھی دائرے ہیں. ایک حق ہے مثلا امریکن کے لیے, ایک وہی چیز ہے پوری انسانیت کے لیے. تو جو نوع انسانی کے لیے لے کر اٹھے گا نا نصرت و حمایت اس سے حاصل ہو. تو حق کی گویا مثال کیا ہوئی, حق کیا ہوا, اما ما ينفع الناس نافع الناس حق ہے. جو النافع ہے نا, یعنی ہمارے ہاں جو سائنسز سے ڈارون کے زیر اثر اٹھا تھا وہ کیا تھا, سروائیول آف دا فٹسٹ. تو سروائیول آف دا فٹسٹ کے نتیجے میں ہوا کیا کہ طاقت جو تھی نا حیوانی, اور دوسروں کو مارو, انہیلیٹ کرو, ختم کرو اور اپنے وجود کو باقی رکھو. اللہ کہتے ہیں کہ یہ میری سنت نہیں ہے. میری سنت یہ ہے کہ تم اپنے وجود کو الناس کے نافع بناؤ. الناس, تو اگر ہمارا وجود الناس کے لیے نافع نہیں ہے تو جتنا آپ الناس کے لیے نافع ہیں اتنا آپ حق پائیں. تو حق اور باطل یعنی قوموں کے عروج و زوال میں یہ چیز بنیادی ہے. اور اس کی بڑی آگے تمثیلات کے ذریعے نا اس بات کو کھولا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے حیات دنیا اور حیات آخرہ اور کفر اور ایمان یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس ضمن میں ہم قرآن میں ایک اور مقام دیکھتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے, سورہ البقرہ آیت 125 کے قریب ہوگا. یہ 126 ہے میرا خیال ہے سورہ البقرہ. رب جعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر, کہ یہ بلد آمن ہو اور اہل کو اس کے جو ہے ان کو رزق ملے ثمرات کا. لیکن شرط کیا لگائی, من آمن منہم باللہ والیوم الآخر, جو اللہ اور آخرت کو مانے. اللہ نے کہا نہیں, غلط. وعلا ومن کفر, تو اللہ نے کہا نہیں, ان کو تو دینا یا نہ دینا مسئلہ نہیں. جو کافر بھی ہوگا نا وہ متہ قلیلا, حیات دنیا کا ساز و سامان تو اسے بھی ملے. ثم اضطرہ الی عذاب النار, پھر اس کے بعد کفر و ایمان کے بعد یہ بات کی بات ہے. اسی ضمن میں ایک قرآن کا اصول ہے سورہ البلد 90 سورہ, سورہ البلد آیت نمبر 4 میں عرفان بھائی قرآن نے ایک اصول قائم کیا ہے. اس طرح ہے نا کہ انسان اجل میں ہے, تو اجل سے پیدا کیا گیا ہے. تو اجل کوئی میٹیریل نہیں ہے جس سے پیدا کیا گیا انسان, یعنی اس کا معنی ہے کہ اس کی نیچر کا فطرت ایک تقاضا یہ بھی ہے. قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد. کبد کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں سنا ہوا پتا مارنا, پتا پانی ہونا, اور یعنی جگر کاوی بھی سننا, جگر کاوی یعنی ایسی محنت کہ جو سمجھے کہ انسان کے اعضاء پگھل کر ختم ہو گئے. اور اس کو پھر عربی میں تقبد آتا ہے, تقبد, یعنی جس طرح کہتے ہیں نا کہ مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو جائے, جس طرح کسان کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جو چیز انسان بناتی ہے وہ قبل, یعنی اگر انسانی ارتقاء سے آپ محنت نکالیں, وہ جسمانی محنت ہو یا دماغی محنت ہو, تو انسان غاروں سے بھی پیچھے چلا جائے. یعنی انسان کو جو چیز انسان بنا رہی ہے نا وہ اس کا ہے لیبرنگ, اسٹرگلنگ, اور وہ گویا مسلسل پہ ہم جد و جہد.
اور جد و جہد سے جو قوم انحراف کرے گی وہ زندہ نہیں رہ سکتی، مسافر بن گئی۔ تو آگے پھر دیکھیں عقبہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے، آیت 11، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ۔ اقتحامہ کا معنی ہوتا ہے تو سرپاس، یعنی کوئی راستے میں رکاوٹ ہے نا، اس رکاوٹ کو، ہنڈرنسز کو کراس کر جانا، عبور کر جانا، طے کر جانا، اس کے اوپر سے گزر جانا۔ اور عقبہ کہتے ہیں وہ چیز جو آپ کو پیچھے کی دھکیل رہی ہے۔ تو عقبہ کا معنی ہے بیکورڈنیس، یعنی وہ چیزیں جو آپ کو آگے بڑھنے سے آبسٹیکل، ہنڈرنسز، رکاوٹ بننے والی۔ تو ہمارا کہ ابھی انسان میں کچھ رکاوٹ ہے کہ اس رکاوٹ کو ابھی تک اس سے سرپاس نہیں کیا انسان نے۔ وما ادراک ما العقبہ، اور یہ ترجمہ غلط ہے کہ تو کیا جانے کہ وہ عقبہ کیا ہے، جس کا مفہوم یہ کہ تو نہیں جانتا۔ تو یہ اردو تراجم 99% غلط اور نتیجتاً انگریزی بھی۔ تو یہ آپ نے سنا ہے ما اجملہ ما احسنہ، حضور علیہ السلام کی نعت میں ایک شاعر نے کہا ہے ما اجملہ ما احسنہ، سنا یا نہیں؟ اس کا معنی وہ کس قدر حسین ہے، وہ کس قدر جمیل ہے۔ یہ ایک عربی کا اسلوب ہے، انگریزی میں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، مگر کیا نہ ہو نا کہ وہ تو انتہائی طور پر حیران کن حد تک حسین ہے، جمیل ہے، لائق ہے، تو اسے انگریزی میں کیا کہیں گے؟ یعنی اس کی ذہانت، صلاحیت حیران کر دیتی ہے آدمی کو۔ یعنی وہ تو ہو گیا کہ وہ ناقابل یقین حد تک، یعنی یہ ہوتا ہے کہ کسی خوبی کا اس حد تک پہنچا ہوا ہونا کہ جو اسے سنے وہ حیران و شش رہ جائے۔ یعنی مسئلہ فیتھ یا بلیف کا نہیں ہے، وہ تو ہو گیا نا عدیم النظیر۔ وہ ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہو لیکن ماضی میں نہ ہوا ہو، وہ عدیم النظیر ہو جائے گا اس کی۔ تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو کوالٹی کسی چیز میں، کسی خصوص میں اس انداز کی پیدا ہو جائے، ہاں، یعنی اس کو دیکھنے والا بس حیران و شش رہے گا۔ تو اس کو عربی زبان میں ایک اس کا اسلوب ہے، وہ ہے ما افعلہ، ما اجملہ، ما احسنہ۔ کسی کو کہنا وہ کس قدر علیم ہے، اس کا علم تو بھی حیران کر دیتا ہے۔ عربی میں اسے کہتے ہیں ما اعلمہ، اور اگر آپ مخاطب ہے تو کہ ما اعلمہ کا۔ تو یہ ما ادراکہ کا جو ہے، یہ معنی یہ نہیں کہ تو نہیں جانتا، بلکہ مراد ہے تیری درایت کس قدر حیران کن ہے۔ اور چونکہ وہ جو رسول کو درایت عطا ہوئی ہے وہ بربنہ وحی عطا ہوئی ہے، اور وہ وحی اس لیے نہیں ہوئی کہ رسول اپنے وہ بس دام میں یا اپنے جیب میں رکھ لے اس کو، وہ اس لیے کہ اس کو بانٹے عام کرے، انسانیت کو پہنچائے، اس لیے آگے اس کو کھولا ہے کہ وہ ما ادراک ما العقبہ، وہ کس قدر آپ اعلیٰ جانتے ہیں کہ وہ عقبہ کیا ہے۔ اور وہ عقبہ کو خود ہی بیان کیا، کیا؟ فک و رقبہ، یعنی فک و رقبۃ مؤمنہ نہیں کہا، فک و رقبۃ مؤمنہ کے مومن گردنیں آزاد کراؤ۔ قرآن نے رقبہ کو نکرہ رکھا ہے۔ نکرہ کا معنی کوئی بھی ایک انسانی جان اگر ماتحت ہے، محکوم ہے، غلام ہے، محتاج ہے، تو نوع انسانی بحیثیت مجموعی سر اٹھا کر چل رہے گا۔ فک و رقبہ، اور آگے فرماتے ہیں او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کہ اگر آپ کسی کو سیاسی طور پر آزاد کرا دیں اور معاشی طور پر وہ ڈیپینڈنٹ ہو، تو قرآن کہتا ہے پھر بھی انسانیت منہ اٹھا کر یا گردن اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں۔ اور یہاں کیا کہا ہے؟ اطعام، ایک ہے طعام اور ایک ہے اطعام۔ کیا فرق ہے دونوں میں فن بھائی؟ طعام ہے کسی کو روٹی دے دینا، اور اطعام ہے روٹی کا بندوبست کر دینا۔ یعنی آپ کے پاس بھکاری آ گیا، آپ نے اسے ایک وقت روٹی دے دی ہاتھ بتائی بن کر، کل کیا کرے گا؟ جس طرح آج ہمارے ہاں خیرات مال زکوٰۃ کی بیت المال سے بکھیر رہے، تو اس کی برعکس یہ کیوں نہ کیا جائے کہ اس زکوٰۃ کے مال سے فیکٹریاں لگائی جائیں،
مکانات بنائے جائیں، بے روزگاروں کو مکان دیا جائے، بے روزگاروں کو روزگار دیا جائے، بے مکانوں کو مکان دیا جائے، حاجت مندوں کی حاجتیں ایک اصول کے تحت کہ جس کے نتیجے میں ان کی حاجت مندی ختم ہو جائے۔ اطعام ہے طعام کا بندوبست کرنا، اور طعام ہے روٹی اور وظیفہ، اور وہ چیک دے رہے ہیں بدبخت، اور ٹی وی پر ان کی نمائش بھی ہو رہی ہے کہ نواز شریف آ رہا ہے، لغاری آ رہا ہے، 100 50 500 کے چیک دے رہے ہیں، اور آگے وہ بیچارے مرد ہیں، عورتیں، صبح داڑیوں والے، پگڑیوں والے، اور وہ کھڑے جو ہے نا وہ سلوک لگا رہے ہیں۔ انسانیت کی توہین ہے۔ کمشنر کے ڈپٹی کمشنر کے ذریعے ان کو منگایا جا رہا ہے ڈیرہ غازی خان سے راولپنڈی اور بہاولپور سے 500 روپے دے دیتے، تو کم وقت اتنا تو ان کا کرایہ وہ اپنی طرف سے تم خرچ کا، حکومت بخاری، تو ان کو اتنا اور مزید دے دو، کمشنر ڈپٹی کمشنر کو وہیں ان کو پہنچائے، لیکن نمائش کیسے ہوگی کہ ہمارا وزیر اعظم دے رہے 500 5 ہزار۔ یہ طعام کا بندوبست کرنا فی یوم ذی مسغبہ، ایک ایسے دور میں ذی مسغبہ ساغبہ کہ جب انسان بھوک جو ہے نا انسان کو کیریکٹر لیس کر دے، قابل فقر و یکون کفر، قریب ہے کہ فقر حاجت مندی انسان کو کافر بنا دے۔ ساغبہ کا کہتے ہیں جس لاغر ناتواں ڈھانچہ، یعنی ایک ایسے دور میں کہ جس کا خاصہ یہ ہے کہ وہ غربت جو ہے افلاس جو اس نے انسان کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا کے رکھا، اس میں بھی ٹی وی لگے۔ یتیماً ذا مقربہ، یتیماً ذا مقربہ کا کیا معنی عام طور پر کرتے ہیں کہ قریبی رشتہ دار کو، قریبی یتیم کو کھانا دینا، یہ غلط ہے۔ یتیم کہتے ہیں لونلی، یتیمت شجر ایسے درخت کو کہتے ہیں جو صحرا میں تنہا ہو، ایسا مسافر جو اکیلا رہ جائے، تو اس کا معنی ہم کہتے ہیں لونلی ان کراؤڈ، لونلی ان کراؤڈ، یعنی قریب ہونے کے باوجود کٹا ہوا ہے۔ جس طرح نماز میں ہم کندھوں کے ساتھ کندھا ملا رہے ہیں، لیکن کسی کو نہیں پتا اس کا دکھ کیا ہے، اس کی خوشی کیا ہے، اس کا درد کیا ہے۔ کندھے کے ساتھ کندھا نماز میں ملاتے ہیں، جب نماز پڑھ کر باہر نکلتے ہیں وہ جوتیاں صاف کر رہا ہے، اس کو جوتی بھی نہیں مل رہی اور وہ جوتیاں کھا رہا ہے، تو کندھے کا کندھا جو اس نماز میں ملا بیکار ہے، کیا ہوا اس سے؟ تو قرآن کہتا ہے کیا ہوگا؟ یقیماً تنہا ذا مقربہ، قرب کے باوجود، قریب ہونے کے باوجود وہ کٹے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ پھر فرمایا مسکیناً ذا متربہ، مسکین قرآن نے ایسے افراد کو کہا ہے جو دن رات کام کریں لیکن کسی وقت ان کی چلتی ہوئی کشتی جو ہے وہ رک جائے، حوادث کا شکار ہو گئے، یا کام کر رہے ہیں لیکن کام کرنے کے باوجود گزارا نہیں ہو رہا۔ متربہ مٹی میں ملا ہوا، متربہ جو ہے یہ مفعلہ کے وزن پر مٹی سے ہے۔ ذا متربہ یعنی کام کرنے کے باوجود مٹی گرد و غبار میں وہ اٹا ہوا ہے، گرد و غبار اس کے دائیں بائیں سے اٹھتا ہی نہیں ہے، دور ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ اہم بات یہ آ رہی ہے ثم کان من الذین آمنوا، یعنی یہ جو سٹیج ہے یہ تو انسانیت کی سٹیج ہے، یہ تو انسانی تقاضا ہے کہ انسان غلام نہ ہو، آزاد ہو، معاشی طور پر محتاج نہ ہو، پیٹ اور بھوک کے حوالے سے حاجت مند نہ ہو۔ ثم آفٹر دین، یعنی یہ مرحلہ طے ہو تو کفر و ایمان کی بات کرو۔ ثم، یہ ثم کا لفظ جو ہے آفٹر دین، اس کے بعد بحث ہوگی کہ وہ مومن ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے، یعنی محکوم ہے، غلام ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، اختیار کیا ہے۔ 500 روپے دے کر ووٹ خرید لیتے ہیں اور پھر مستقل اس پر کاٹھی ڈال لیتے ہیں، یہ کیا آزادی ہے، کیا جمہوریت ہے؟ تو ثم کان من الذین آمنوا، پھر یہ مرحلہ طے ہو تو پھر آگے کفر اور ایمان کی ہم بحث کریں گے۔ پھر قرآن نے یہ جو لونڈیاں اور غلام کا تصور آپ نے دیکھا ہوگا، قرآن نے شاید آپ نے وہ دیکھا کہ
جہاں بھی لونڈیوں اور غلاموں کا ذکر ہے کس معنی میں ہے؟ ما ملکت ایمان، یہ تمام ماضی کے سے تملکون نہیں کہا جن کے تم مالک بنو گے، یہ ملک یمین پہلے سے زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا ہے۔ آگے کے لیے قرآن نے یہ اصول وضع کیا ہے، سورہ محمد آیت نمبر 4، وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ کافروا فضرب الرقاب حتی اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق، فرمایا کہ جب تمہاری مٹبھیڑ ہو جائے کافروں کے ساتھ تو گردنیں مارو جس طرح وہ تمہاری گردنیں ماریں، اور جب پھر وہ تمہارے قابو میں آ جائیں تو تم ان کو مضبوط طریقے سے باندھ کر رکھو، اور جب یہ باندھے رکھو ان کو حتیٰ تازہ الحرب اوزارہا، تاکہ جنگ اپنے ہتھیار نہ ڈالتے، یعنی جنگ ختم ہونے تک ان کو تم اپنے پاس رکھو، اور جب جنگ ختم ہو جائے تو پھر دو صورتیں، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءٌ، یا تو عذرو احسان ان کو چھوڑ دو، اور اگر احسان نہیں کر سکتے تو فدیہ لے لو۔ یہ پہلے ہے فَإِمَّا مَنًّا نہیں، یہ ہے کہ یہ جو من اور فدا کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے وہ جنگ کے خاتمے کو مؤخر کر دیا ہے، یعنی مقصود تو یہ کہ یہ اس وقت تک ان کو رکھو، فشد الوثاق عبارت ہوگی فشد الوثاق حتی تازہ الحرب اوزارہا، اور یہ جو ہے نا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءٌ یہ بریکٹ میں تو پہلے کیوں قرآن نے لکھا ہے؟ نہیں، یہ اس لیے رکھا ہے کسی چیز کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ جو من اور فدیہ کے طور پر چھوڑنا ہے یہ اتنا اہم ہے، یعنی اس کی گویا کہ اہمیت ظاہر کرنے کے لیے نا اس چیز کو مقدم کر دیا جاتا ہے۔ اس کی ہم سورہ مائدہ سے مثال لیں گے تو مراد یہ ہے کہ یعنی تم باندھ کر رکھو ان کو، قیدیوں کو، پھر یعنی اس کے بعد وہ سٹیج آئے کہ عذر و احسان کرو یا فدیہ لے لو، اور یہ اس وقت تک باندھ کر رکھو حتیٰ تازہ الحرب کہ جنگ اپنے ہتھیار نہ ڈال دے۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ جب تک جنگ ہو رہی ہے آپ جو وہ پریزنٹ کیا ان کو کہتے ہیں پریزنرز آف وار، اس وقت تک آپ کے پاس وہ رہیں گے۔ جب جنگ ختم ہوگی تو اب دو ہی صورتیں، عذر و احسان چھوڑنا یا ان کو رینسم لے کر فدیہ لے کر چھوڑ دو، کوئی تیسری صورت نہیں ہے۔ اور پھر اس ضمن میں ہم 24-33 دیکھتے ہیں، سورہ نور آیت نمبر 33۔ یہ دو حصے ہیں اس کے، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَقَاتِلُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ۔ یہاں یہ آیت کا حصہ ہمارا مسئلہ ہے، وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ جو زمانہ ماضی میں تمہارے محکوم ہیں، غلام ہیں، باندیا ہیں، زمانہ اس جاہلیت میں چلے آ رہے ہیں تمہارے ماتحت، ان میں سے جو پروانہ آزادی طلب کرے، یعنی اسلام آیا ہے آزاد کرانے کے لیے، غلام بنانے کے لیے آیا۔ اگر زمانہ ماضی میں تمہارے پاس کچھ غلام محکوم محتاج تھے اور اب وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں آزاد کر دو، جب دنیا جہان کو تم آزاد کرانے تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، ہمیں آزاد کرو، تو اس پر ہمارے علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ آزادی خرید لیں، کہ وہ ایک ایگریمنٹ کریں مالک کے ساتھ کہ ہم ٹھیک ہے 2 لاکھ روپیہ دے دو، 3 لاکھ دے دو، یہاں الٹا لگ رہا ہے، ہاں وَآتُوهُم مِّن مال اللہ الذی آتاکم، یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کو فقاتبوہم،
اگر وہ اس طرح کی تحریر کا تقاضا کریں تو فقاتبوہم، ان کو وہ تحریر دو، یعنی یہ تمہاری ڈسکریشن پہ نہیں ہے، ایبسولوٹ مسٹ ہے. یہ مسٹ ہے تمہارے لیے کہ تم ایسا کرو. صرف ایک شرط ہے، ان علمتم فیہم خیرا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ صدیوں سے یا 20-25-30 سال سے محکومی کی زندگی جو اس نے گزاری ہوتی ہے وہ اس کے اختیار و ارادے کو تباہ کر دیتی ہے. وہ جوش میں آ کر کہہ تو دیتا ہے کہ مجھے آزاد کر دو، لیکن وہ آزادی کے بعد بوجھ بن جائے گا، گھر گھر بھانگے گا، مثلا گداگر بن جائے گا، بھیک مانگے گا. وہ معاشرے کے لیے ایک نئی یعنی ذلت کا باعث بنے گا. اس لیے یہ دیکھ لیا کرو کہ ان علمتم فیہم خیرا، اور اس ضمن میں جو احادیث ہیں وہ صحیح ہیں. فرمایا کہ اس امر کا فیصلہ وہ فرد نہیں کرے گا. ان علمتم جو ہے نا یہ جماعت کو حکم ہے، یعنی دو انڈیویجولز ہیں، وہ آقا ہے مثلا اور وہ غلام ہے. آقا کہتا ہے کہ میں امت غلام کہتا ہے مجھے آزاد کرو، آقا کہتا ہے نہیں کرنا. تو اس امر کا فیصلہ کہ آزادی اس کے لیے ہے ہونی چاہیے، اس امر کا فیصلہ ریاست کرے گی، یعنی عدالت کرے گی. عدالت ڈٹرمن کرے گی کہ جو مالک کہہ رہا ہے وہ بات صحیح ہے یا جو محکوم کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے. اگر ریاست عدالت میں پہنچے کہ نہیں ٹھیک ہے یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے تو فقاتبوہم، ایک تو ان کو آزاد کرو. نمبر 2 قرآن کہتا ہے وآتوہم من مال اللہ الذی آتاہم. اب جو مال تمہارے پاس ہے، کیونکہ مومن کے پاس کوئی مال نہیں ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مومن اس دنیا میں جو کچھ مال رکھتا ہے اس کا وہ امین ہے، مالک نہیں ہے. اپنے آپ کو اپنی جان مال کا مالک سمجھنا یہیں سے کفر شروع ہوتا ہے. یعنی پوری امت مسلمہ افراد کا جتنا مجموعہ ہے وہ اپنی ہر چیز پر وہ امین ہے، کسٹوڈین ہے، اور کس کو کتنا نہیں اس کا فیصلہ مرکزی نظام کرے گا. مثلا بھائی تمہارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اس وقت ہم نے پوری دنیا کو مثلا خوراک کی ضروریات پوری کرنی ہے، ہم خود منیمم ہم پر آئیں گے تو ان کو ہم بنیادی ضروریات دے سکیں گے. اور یہ آپ اس کی تربیت سے یہ لائیں گے، ڈنڈے سے نہیں لائیں گے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عام الرفادہ ہے کیا پڑھا تو سب سے پہلے امیر نے اپنے آپ کو منیمم پر لیا، دیکھا کہ وہ خشک جو کی روٹی کھا رہے ہیں تو حضرت عبدالرحمن نے کہا امیر نے کیا کر رہے ہیں، اتنی بڑی مملکت ہے اور آپ جو کی روٹی. فرمایا کہ جو کی روٹی اس مملکت میں ہر فرد کھا رہا ہے یہ مجھے یقین ہے، تم مجھے ضمانت دے دو کہ ہر فرد کو تم گندم کی روٹی دے رہے ہو، میں گندم کی روٹی کھا لوں گا. یعنی جس وقت ہیڈ آف دا اسٹیٹ نیچے آئے گا امت اپ گریڈ کرے گی. ہم چاہتے ہیں کہ اپ گریڈ ہو غلط طریقے سے، کبھی نہیں ہو سکتا. یعنی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو یعنی ذمہ دار افراد کو منیمم پر آنا پڑے گا تاکہ امت میکسیمم پر جائے. نتیجہ یہ ہے کہ پوری امت جو ہے وہ ایک حد اعتدال پر آ جائے. تو یہ اگر تم دو تم ان کو اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا، اور اسی طرح 560 میں جو 960 میں جو امت مسلمہ کا میزانیہ ہے، بجٹ ہے، بجٹ صدقات کا جو نظام چلے گا. ومنهم الذین، یہ تو 59 نہیں ہوئی، 60. اچھا ٹھیک ہے، یہ 61 ہے. ہاں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبيل الله وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم. یہ جو ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا عالم اسلامی کا پورا بجٹ جو ہے نا اس کا فیصلہ کر دیا ہے بار بنا علم اور حکمت کے، واللہ علیم. اب یہ جو ایک آیت جلیلہ ہمارے سامنے ہے، آیت نمبر 60، انما الصدقات، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ عنوان کیا ہے؟ صدقات کا، زکوٰۃ کا نہیں. انما الزکوٰۃ للفقراء کا، انما الصدقات. اور یہ جو نظام زکوٰۃ، نظام صدقات،
یہ دونوں ایک ہی سسٹم کے دو نام ہیں. اٹ از اکنامک سسٹم. اکنامک سسٹم جو ہے وہ قرآن کی روح سے نظام زکوٰۃ یا نظام صدقات ہے. یہ ان کے فنکشنز ہیں. صدقہ بھی ایک فنکشن ہے، زکوٰۃ بھی ایک فنکشن ہے، اور یہ زکوٰۃ اور صدقات کے اپوزٹ میں جو نظام ہے نا، دیٹ از نظام ربا. یعنی ربا جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک یعنی اکنامک سسٹم کا کوئی ایک شعبہ ہے کہ جس شعبے کو یا کسی ایک مد کو قرآن نے ربا کہا. یعنی قرآن کی روح سے نظام زکوٰۃ کی ضد میں جو اکنامک سسٹم ہے دیٹ از ربا. یعنی آپ بقرہ میں آپ دیکھیں آیت نمبر 260-61 سے آپ دیکھیں موضوع کیا شروع ہوگا؟ صدقات کا. یعنی یہ پچھلی آیت جو ختم ہوئی تھی نا سیدنا موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، تو اس کے بعد یہ موضوع شروع ہوا ہے صدقات کا. یہ صدقات کا موضوع ہے. ينفقون اموالهم في سبيل كمثل جنت حبہ اور انبتت، اور یہ سارا جو ہے نا انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ یا صدقات، یہ ایک عنوان ہے. اور یہ سارا جو صدقات کا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، انفاق فی سبیل اللہ، صدقات فی سبیل اللہ، زکوٰۃ فی سبیل اللہ، یہ سارا نظام آیت چلے گا 272-73. دیکھیں یہ آخر میں ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یہاں پر نظام زکوٰۃ یا انفاق یا صدقات ختم ہوتا ہے. الذین یأکلون الربا، اب اس کے اپوزٹ جو نظام ہے وہ ہے ربا. یعنی ربا کو قرآن نے بتقابل زکوٰۃ، یعنی دو نظام ہیں، ٹو اکنامک سسٹم. ون از نظام زکوٰۃ یا نظام انفاق یا نظام صدقات، اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہے؟ نظام ربا. تو جس وقت آپ اس کو زکوٰۃ کو سمجھ لیں گے تو ربا خود بخود سمجھ میں آ جائے. زکوٰۃ کا قرآنی تصور اگر آپ سمجھ جائیں گے تو نظام ربا خود بخود ابھر کر سامنے آ جائے. اس کو مزید میں اس ضمن میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قرآن ان دونوں کو اپوزٹ ٹو ایچ ادر استعمال کر رہا ہے. 30ویں سورہ روم، سورہ روم اور آیت نمبر 38 ماقبل دیکھیں. فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، یہ سارا ایتا، انفاق، زکوٰۃ، صدقات، یہ ساری ایک ہی حقیقت کی مختلف شکلیں یا تعبیرات ہیں. اس کا آیت 39 وما آتیتم من ربا، اور وہ کہ جو تم دو از روئے ربا. ربا کوئی چیز نہیں ہے جو آپ دیں گے، یعنی وہ جو دیں آپ بر بنائے ربا. کیوں؟ لیربو فی اموال الناس، کہ آپ کا دیا ہوا مال لوگوں کے مال میں ملٹی پلائی ہوتا چلا جائے. صحیح. یعنی اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ نہیں فرمایا وما آتیتم من مال، مال نہیں کہا. یعنی ربا جو ہے یہ ایک پالیسی ہے، یہ ایک میتھڈالوجی ہے، اور وہ جو بر بنا ربا دو کہ وہ تمہارا مال بڑھتا چلا جائے لوگوں کے مال میں. تو فرمایا کہ یہ ربا اللہ کے ہاں یہ بڑھوتری نہیں ہوتی، فلا یربو عند اللہ، بلکہ اس کے مقابل فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. جو قومیں ربا پر چلیں گی نا ان کے اندر قرآن کیا کہتا ہے؟ محق ہوگا، محق.
یہ ربا پر جو لیکچر ہم ریکارڈ کریں گے نا اس میں اس پر کریں گے بحث، اور اس میں تدبر قرآن میں یمحق اللہ الربا کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ سود کا مٹھ مارتا ہے، تو اصل محق ہے، محق یمحق اللہ الربا، محق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی گروتھ یا نشو و نما کا رک جانا۔ جہاں بھی ربا کا نظام آئے گا نا وہاں پر گروتھ اور نشو و نما وہ نہیں ہوگی جو نظام زکوٰۃ میں ہوتی ہے۔ جتنا آپ ربا کا انٹرسٹ کا یوجری کا ریٹ بڑھائیں گے اتنی آپ کی گروتھ کم ہوگی، اور جتنا آپ کا ریشو کم ہوگا یعنی مقدار کم ہوگی ربا کی، سود کی، اتنی آپ کی گروتھ نشو و نما زیادہ ہوگی۔ لارڈ کینن بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ آپ منیمم کرتے چلے جائیں شرح سود، آپ کی گروتھ بڑھتی چلی جائے گی، اور گروتھ کو روکنا ہو تو شرح کو بڑھاتے چلے جائیں۔ تو خیر یہ قرآن آگے دیکھیں کیا کہتا ہے، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، اوپر کیا تھا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا، اور یہاں کیا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ۔ گویا زکوٰۃ اپوزٹ ہے ربا کے، ربا کو سمجھ لیں زکوٰۃ سمجھ آ جائے گا، زکوٰۃ کو سمجھ لیں ربا سمجھ آ جائے گا۔ یہ ایک قدیم طریقہ تھا کہ آپ نے جاننا ہو کہ جہالت کس چیز کا نام ہے، جہالت کی کیا تعریف ہے؟ علم کا نہ ہونا۔ ظلمت کیا ہے؟ نور کا نہ ہونا۔ نور کیا ہے؟ ظلمت کا نہ ہونا۔ اس کو کہتے تھے تعرف الاشیاء بازدادہا، یہ بائی کنٹراسٹ، یا یہ ایک ہے پتہ نہیں جوکسا، یہ انگریزی میں کیا ہوتا ہے اپوزٹ، جو بالکل جس طرح قطب جنوبی اور قطب شمالی ہے، اس کے لیے ایک وہ انگریزی کا لفظ ہے، یعنی بالکل اپوزٹ، جس طرح سفید ہے تو سیاہ ہے، چھوٹا ہے تو بڑا ہے، کبرا ہے تو مستقیم، اس کی انگریزی کی ایک اصطلاح ہے، نہیں وہ ایک خاص JUXA، ہاں یہ کوئی ہے، ہاں جکسٹاپوزیشن، یہ ہے کوئی لفظ، ہاں وہ بالکل وہ مفہوم جو ہے نا، تو یعنی یہ ابھی ایکسٹراپوز تو کہتے ہیں کہ بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، اوپر رکھ کے دیکھنا، یعنی کہ اچھا نہیں بھلے اس کا مفہوم ہے اپوزٹ، جس طرح نور اور ظلمت، چھوٹا اور بڑا، عالم اور جاہل۔ تو یہاں جو قرآن نے ربا، من ربا اور من زکوٰۃ، تو یہ اگر آپ زکوٰۃ کے نظام کو سمجھ لیں گے تو ربا خود بخود سمجھ میں آ جائے گا، اور اگر ربا نہیں سمجھ جائیں گے تو زکوٰۃ سمجھ میں آئے گا، کیونکہ یہ پیرل ایک دوسرے کے بالکل متوازی متخالف نظام۔ تو یہ آج کا موضوع نہیں، اس پر اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ تو ہم 960 پر جو بحث تھی وہ یہ تھی کہ انما الصدقات کیا تھا؟ فقراء۔ فقراء کس کو کہتے ہیں عرفان میں؟ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو فقرہ جو ہے نا، فقرہ یہ بیک بون جو ہوتی ہے نا ہماری، اس کے اندر یہ مہرے ہوتے ہیں، تو انسان کا سارا بوجھ جو ہے نا وہ بیک بون اٹھائے ہوئے، اور اس میں وہ کیا اس کو کہتے ہیں، وہ جو ہڈیوں کے اندر وہ گودا ہوتا ہے جو خون پیدا کرتا ہے، بون میرو، ہاں، تو یہ جو ہڈیاں جو ہے نا، یہ جو ہڈیوں کے بیک بون کے جو مورے ہیں، اگر کسی کا یہ مورا ٹوٹا ہوا ہو تو اس کو فقیر کہتے ہیں۔ یعنی فقیر کیا ہے؟ جس کے لیے اس کو اس کے قد و قامت پر کھڑا کرنے کا سہارا ٹوٹا ہوا، جو گویا کہ اپنے پاؤں پر نہ کھڑا ہو، اور اس کا وہ مین جو اس کا بوجھ برداشت کرنے والا سسٹم یا نظام ہے وہ کہیں سے مس پلیس ہو یا ڈس پلیس ہو، تو وہ جو چیز ہے نا اس کو قرآن حکیم کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ہے فقیر۔ یعنی پہلا گویا کہ آپ کی معیشت کا یا بجٹ کا پہلا کام کیا ہے
کہ معاشرے میں جس جس جگہ توازن ٹوٹا ہوا ہے، صحیح یعنی گویا معاشرے کو متوازن کر رکھنا، صحیح یہ ہے اصل پہلی بنیادی ضرورت۔ بجٹ کا پہلا کام ہے معاشرے کے اندر توازن، بیلنس، متوازن سوسائٹی۔ اور اس توازن کے حوالے سے دوسری چیز ہماری والمساکین۔ والمساکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین جو ہے یہ مسکنا ساکانا یعنی چلتا ہوا رک جائے۔ تو مسکنا کا معنی ہوگا کہ وہ اپنے پاؤں پر تو کھڑے تھے لیکن کوئی حادثہ آ گیا، طوفان آ گیا، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی عالمی سطح کا نظام ایسا چلا کہ اس کی وجہ سے وہ رک گئے۔ تو معاشرے کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ قرآن کس کو کہتا ہے؟ اکنامک ڈیڈ لاک کسی جگہ پر نہ ہو۔ اکنامک ڈیڈ لاک کو دور کرنا یہ سب سے بڑی بر ہے۔ اور قرآن حکیم نے کیا کیا ہے؟ ایک معیشت کو اور اخلاق کو جوڑ دیا ہے، یعنی اخلاق اور معیشت کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران سورہ 92 ہے، آل عمران، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم اللہ کی نظر میں ابرار نہیں بن سکتے۔ لن تنالوا البر، لن تنالوا جو ہے نا، یہ لن جو ہے یہ نفی جد، ہرگز ناممکن ہے، ہرگز ممکن نہیں ہے کہ تم بر کے ابرار کے مقام پر آ سکو۔ یعنی اسلامی سوسائٹی میں کوئی شخص نیک نہیں ہو سکتا، کسی کو بر ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا تاکہ حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ وہ اپنی محبوب ترین متاع، اور محبوب ترین اس کا مال ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، جدوجہد اور اس کا ثمرہ ہے، تو ان کا کیا نہ کر دے؟ انفاق۔ انفاق کس کو کہتے ہیں عرفان بھائی؟ یعنی کہ مثلا جیسے کسی دوسرے سرے سے نکل جانا۔ انفاق نفق سے، نفق سرنگ کو کہتے ہیں۔ سرنگ کے دونوں سرے کھلے ہوتے ہیں، اور یہ جو ہمارے شلوار ہوتی ہے یا پاجامہ، یہ اس میں نیفا ہوتا ہے، ایک طرف سے ہم وہ ہزار انڈا دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ تو انفاق یہ ہے کہ جو کچھ آپ کمائیں گے اس کے اوپر آپ دوسری طرف سے بند نہیں باندھیں گے، کھلا رہے، یعنی آپ اپنی حاجت پوری کر لیں گے، اور حاجت پوری کر لینے کے بعد جو باقی بچے گا، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اور بلکہ قرآن کہتا ہے پھر وہ سٹیج آ جائے گی، یہ تو کہا کہ ابرار بن ہی نہیں سکتے تاکہ انفاق نہ کرو۔ انفاق گویا انفاق معیشت ہے، یعنی ہر میری جو انفاق کرے گا اس کی نیکی ہے، اور جس کو اس کا نتیجہ وہ اس کے لیے کیا ہے؟ معیشت ہے۔ یعنی کرنے والے کے لیے وہ کیا ہے؟ اخلاقی مورل ورچو ہے، کرنے والے کی اخلاقی فضیلت ہے، اور جس کو وہ دے گا اس کے لیے کیا ہے؟ اس کی معیشت ہے۔ وہ اخلاق اور معیشت کو باندھ دیا، اخلاق اور معیشت، یعنی آپ کا اخلاق ہونا، با اخلاق ہونا ممکن نہیں تاکہ آپ دوسرے کی معیشت میں اکنامک ڈیڈ لاک جو اس کو دور نہ کریں۔ اور یہ جو بر ہے نا، بر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بر الرحیم کہا ہے، بر الرحیم، اور بر اور بار باپ کو کہتے ہیں، باپ اور بیٹے کا ریلیشن شپ۔ اب باپ بیٹے کے لیے جو کرتا ہے کس لیے کرتا ہے؟ کیا تقاضا ہوتا ہے؟ وہی تقاضا مسلم سوسائٹی کے ہر فرد کے اندر دوسرے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے کے سارے اخوہ ہیں۔ اور اخ کس کو کہتے ہیں؟ عرفان بھائی اس دن بتایا تھا، بکریاں جو ایک ہی چرنی پر چرتی ہیں نا، وہ رسی جس سے سب کو باندھا جاتا ہے، اخا کہتے ہیں۔ تو یہ سورہ الحشر میں
59 سورہ میں دو چیزیں معیشت کے حوالے سے اساسی ہیں. ایک تو یہ ایک تو پہلے یہ بات ہے کہ اس وقت آیت 9 ہے انفاق کے حوالے سے. تو انفاق کے لیے یہ بیان فرمایا ہے، میں 9 آیت کا ایک حصہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. 219 میں فرمایا ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہو وہ دوسروں کے انفاق کے لیے معیشت کے لیے کھلا رکھنا. 219. ہاں 219. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. افق کا کیا مطلب؟ 219. افق کا مطلب افوا کا مان ہوتا ہے بڑھ جانا. اور یہاں وہ جو بڑھ جانا ہے، بعض اوقات ہم کہتے ہیں ضرورت سے بڑھ گیا، تو کوئی کہتا ہے میری تو ضرورتیں ہی اتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ میرا پورا ہی نہیں ہو پاتا. جس طرح اب ایک آدمی کہتا ہے میں نے محل بنانا ہے، میں تو بس سونے کا بناؤں گا، کیا آپ مجھے روک سکتے ہیں؟ دوسرا کہتا ہے چاندی کا بناؤں گا، یعنی دوسرے برتن ہیں تو کہتے میں تو سونے اور چاندی کے برتن استعمال کروں گا. لباس ہے، میرے باتھ روم میں اٹیلین ٹائلس لگی ہیں. ہاں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر میں نے زکوٰۃ دے دی ہے تو. ہاں یہ جو کنسیپٹ ہے اس کو قرآن نے کفر قرار دیا ہے، لیکن یہ ہم ربا میں کر لیں گے. یہاں قرآن یہ کہتا ہے مومنوں کی، یہ آیت 9 جو ہے والذین تبوؤا الدار والایمان، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم. یہ عجیب لفظ آ گیا، تبوؤا الدار والایمان، کیا معنی؟ تبوا تو یہ ہے نا، یعنی وہ جگہ جہاں پہ انسان جا کے رہ سکے. ہاں یعنی پروٹیکشن، سیفٹی، سیکیورٹی اور پاؤں پر کھڑا. یعنی مہاجرین کے مقابلے میں انصار کا قرآن وصف یہ بیان فرما رہا ہے کہ انہوں نے اسلام کو گھر دیا اور ایمان کو پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بنا دیا. یعنی اگر اسلام میں ہجرت نہ ہوتی تو اسلام بھی بدھ مت کی طرح اتواس بن کے رہ جاتا. یعنی جو پولیٹیکل سسٹم ہے، سوشل آرڈر ہے، یہ صرف ایک آزاد و خود مختار ریاست ہی میں ممکن تھا. اور قرآن کا پریکٹیکل ہونا اور پریکٹیکل جو اس کے نتائج و ثمرات ہیں، اسلام اور مسیحیت میں کوئی فرق ہی نہ ہوتا اگر ہجرت اور ریاست کا عمل نہ ہوتا. قرآن کہتا ہے کہ اس نے یعنی مہاجروں کے اس عمل نے، انصار کے اس عمل نے اسلام کو گھر دیا اور ایمان کو اس کے پاؤں پر کھڑا کر دیا. اور پھر آگے فرمایا کہ جو ان کے پاس آتے ہیں ان کو اپنے محبوب بنا لیتے ہیں. یحبون محبوب سمجھتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آ جائیں. اور مرکزی نظام سے جو کچھ ان کو ملتا ہے اس کی ان میں کوئی طلب یا چاہت نہیں ہوتی کہ ہمیں بھی کچھ مل جائے، مثلا غنائم میں سے یا مال فیع میں سے یا فتوحات میں سے. اور آگے دیکھیں کیا فرمایا، یؤثرون علی انفسہم، یہ اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں اپنی ذات پر. اور کب ترجیح دیتے ہیں؟ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. خصاصہ جو ہے یہ اونٹ جو ہوتا ہے، اونٹ میں جو کوہان کا سسٹم ہے، تو یہ ایک طرح کا اس کے پاس محفوظ ذخیرہ ہوتا ہے چربی وغیرہ، اور آہستہ آہستہ وہ ایگزاسٹ ہوتا ہے. جب پانی نہیں ملتا، خوراک نہیں ملتی، تو اس کو ایک سٹیج آ جاتی ہے کہ وہ ساری چربی پگھل جاتی ہے، استعمال کر جاتی ہے. جب وہ سٹیج آ جاتی ہے نا تو پھر وہ پانی یا خوراک کی تلاش میں ٹکرے مارتا ہے، کانٹا آئے جو آئے اس کو. وہ جو سٹیج ہے نا وہ خصاصہ ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب ان انصار یا اہل ایمان کو خصاصہ کی سٹیج پہ ہوتی ہے ان کی ضرورت،
ان کی اس وقت بھی یہ اپنے بھائیوں کو تربیت دیتے، یعنی خصاصہ کی سٹیج پر بھی اپنے بھائی کو، وہ غزوہ یرموک میں ہم دیکھتے ہیں مثلا کہ اصحاب رسول ایک جنگ میں گئے، پانی بہت کم تھا اور پینے والے زیادہ تھے اور وہ زخمی تھے، اور وہ جب ایک مومن سنتا تھا الاتش کہ دوسرا بھائی کہہ رہا ہے پانی، تو وہ کہتا نہیں ذاق هو الاسبق، یہ پانی اس کی طرف لے جاؤ۔ ابھی اس تک پہنچے ہوتے تھے کہ ایک تیسرا کہہ رہا تھا الاتش، وہ کہتا نہیں دوسرے کی طرف لے جاؤ۔ اس طرح کہتے ہیں کہ 80 اصحاب نے وہ پانی جو ایک مشکیزے میں تھا وہ پڑا رہا لیکن کوئی پی نہ سکا۔ اب میٹیریلسٹک کنسپٹ آف لائف سے تو ہم کہیں گے بڑے بیوقوف تھے کیا نہیں، کہ کم از کم ایک دو تو سوال تو یہ ہے کہ وہ ایک دو بچنے کا چانس کتنا تھا، اور انہوں نے مر کر قوم کو زندہ کیا ہے، یعنی ہمیں ایک آئیڈیل اور نسبلین پر عملاً اپنی جان کی گواہی دی ہے کہ وہی نہیں، جب بھائی کی آتش سنو تو اپنی آتش کو نظر انداز کر دو، اور جب تک یہ قوم میں جذبہ رہے گا یا کس قوم میں وہ زندہ رہے گا، جب یہ جذبہ نہیں ہوگا تو یہ میٹ ہو جائے گا۔ تو قرآن کہتا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اگر آپ کے مومن بھائی کو گھاس کا جھونپڑا حاصل نہیں ہے تو آپ پکی اینٹوں کا مکان کیسے بنائیں گے اگر آپ مومن ہیں؟ ترمذی میں اور ابو داؤد میں ہے کہ اصحاب رسول میں سے ایک شخص نے اپنے مکان کے آگے ایک بالکنی بنا دی، بالکنی پورا مکان نہیں، اگلے حصے میں نا، تو ایک دن وہ آئے، سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا، پھر دوسرے دن، 3 دن یہی ہوتا رہا۔ وہ پریشان ہو گئے کہ میں سلام کرتا ہوں، رسول منہ پھیر لیتے ہیں، کیا وجہ بنی؟ تو آخر کار صحابہ سے دوسروں سے انہوں نے کہا معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو تم نے اوپر مکان بن کے بالکنی بنائی ہے یہ شاید اس نے وہ گرا دی۔ اگلے دن جب وہ آئے سلام کے تو آپ نے جواب دیا، فرمایا ہر وہ گھر، دیوار، بنیاد کہ جو بلا مصرف ہو، جس کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، وہ قیامت میں اس کے اوپر لا دی جائے گی، اور فرمایا کہ بناؤ تو خود اس میں رہو یا اپنے بھائی کو رکھو۔ فرمایا کہ من کان عندہ بیتن، اگر کسی نے گھر بنایا فل یسکن فی، تو اسے اس میں سکونت اختیار کرنا چاہیے، اور یا اخاہ، یا اپنے بھائی کو اس میں سکونت کے لیے اس کو داخلہ، یعنی اس کو بھائی کو دے یا خود، اور اگر نہیں تو فرمایا کہ وہ ہر جو کنسٹرکشن ہے وہ وبال ہے بنانے والے پر، قیامت میں اس کا بوجھ اس کے اوپر لاتا جائے۔ تو میری بات ہے کہ جس وقت آپ کے دائیں بائیں بچے مومن بھوکے ہیں تو آپ کس طرح مطلب ہے عیش کی زندگی گزار سکتے ہیں بار بنا ایمان؟ نہیں، اس سے تو یہ پتہ چلا کہ جو جیسے آپ نے بتایا کہ الفاظ ہیں کہ جو بے مصرف بنائی جائے، ہاں، تو یعنی کہ اس سے تو پھر یہ ہے کہ مطلب 2 3 4 گھر بنانے کا تو جواز ہی ختم ہو گیا۔ ہاں، کہ اسلام میں یعنی آپ نے جو بنانا ہے، اچھا چلو، یعنی جو کچھ آپ نے بنانا ہے اپنے استعمال کے لیے یا اپنے مومن بھائیوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے، کرایہ پر دینے کی کوئی گنجائش نہیں اسلام۔ اور اس میں ایک اہم بات ربا کے نظام میں آئے گی۔ اس وقت جو فساد فی الارض ہے وہ ہے مارکیٹ اکانومی، اور مارکیٹ اکانومی نے اور نفع کی جو ہے نا لت، اس نے انسان کو حیوان بنا دیا۔ یعنی اب آپ کے پاس پھل اتنا ہے کہ ہر آدمی کو آپ دے سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے مجھے کیا ملے گا، مجھے نفع کیا ملا۔ اور اگر آپ کا یہ ہو کنسیپٹ کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، تو آپ جتنا زیادہ زیادہ مخلوق کو فائدہ پہنچائیں گے، آپ کا سو کہ اس سے مجھے اللہ کا قرب، مثلا یطعم ولا یطعم، میرا وہ ہے جو خود نہیں کھاتا اور سب کو کھلاتا ہے۔ تو جب مومن کا یہ ہوگا کہ میں نے
خود کھاؤں یا نہ کھاؤں میں نے دوسروں کو کھلانا ہے، کیونکہ یہ میرے رب کا وصف ہے۔ نتیجہ یہ کیا ہوگا کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکور۔ اب بدر کے جو قیدی آئے ہیں تو ان قیدیوں کے بارے میں سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ اپنی روٹیاں لا کر ان کو دے دیتے تھے، اور بعض اوقات صحابہ بھی چونکہ تنگ دستی تھی وہ بھوکے رہتے تھے اور قیدیوں کو روٹی دیتے تھے۔ خود اپنا اگر لباس کم ہے کچھ نہیں، ان کو چادر دے دو، سردی ہے تو ان کو لحاف دے دو۔ تو یہ وہ جذبہ محرکہ تھا جس نے اسلام کو 20-30 سال کے اندر اندر ایک خیر کا نظام جو تھا نا، فلاح کا، تو صلاۃ اور فلاح جڑے ہوئے تھے، اب صلاۃ ہے فلاح ختم۔ تو یہ ربا کے موضوع پر ان مسائل کو ہم لیں گے، اور اس کے ساتھ ایک اور بات قرآن نے یہ کہی ہے، یہ اس سے پہلی جو آیت ہے نا، آیت نمبر 7، کَیْلَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنکُم، کہ جو معیشت کا نظام ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو دولت ہے، دولت وہ گردش کرنے والی ہو بین الاغنیاء میں، کہ جو تمہارے غنی ہیں وہ غنی غنی تر ہوتا چلا جائے، یعنی دولت کو صرف اغنیاء کے مابین گردش نہیں کرنا چاہیے، یعنی جس طرح کی سرکولیشن آف بلڈ ہے، سرکولیشن آف بلڈ کی طرح سرکولیشن آف ویلتھ ہونا چاہیے۔ یعنی یہ جس طرح کہ اگر آپ بلڈ کہیں زیادہ پہنچا دیں گے وہ بھی عزم مرے گا، اور جہاں کم جائے گا انیمیا ہوگا۔ تو بعض قومیں دولت کی ایکسیس سے مرتی ہیں، اخلاق میں، کردار میں، محنت سے جی چرانا، یعنی مفت کا جب مال آپ کو ملتا ہے تو آپ میں جدوجہد اور دولت کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ اب جس طرح جن خاندانوں کے اندر کرایہ داری آ جاتی ہے دادا پردادا سے، ان میں کہیں آپ کو کریٹو مائنڈ نہیں ملے گا، تخلیقی نہیں ہوگی، قدر و قیمت نہیں ہوگی محنت کا جدوجہد کی۔ اور قرآن حکیم نے کہا کہ مال ہی وہ چیز ہے کہ جو قوموں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرتا ہے، یعنی مال کو قرآن نے جعل اللہ لکم قیاما فی قرار دیا ہے۔ تو یہ جو مال، اس کی ایسا نہ ہونا چاہیے کہ دولتم بین الاغنیاء منکم۔ اس کی 51 سورہ میں عجیب مثال دی ہے قرآن میں، سورہ زاریات آیت نمبر 19-20-21، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ آگے جا کر حق معلوم قرار دیا سورہ طور میں، حق معلوم ایک ایسا رائٹ جو جانا پہچانا ہے، معارج حق معلوم وہاں استعمال للسائل والمحروم۔ تو حق معلوم یعنی جس کا کہ باقاعدہ پہلے سے علم دیا جائے گا سائل اور محروم کے لیے۔ اور یہ جو مومن کا سائل اور محروم کے لیے اپنے مال میں حق ماننا ہے، اس کی 2 دلیلیں آ رہی ہیں ربط قرآن۔ فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیات لِلْمُوقِنِينَ، یہ جو دوسروں کو دینا ہے نا، کہ ہم اپنے مال کو دوسروں کو دینے کے لیے تیار رہیں، یعنی اکنامک سیکریفائس، یہ کیوں کریں؟ قرآن کہتا ہے اور اس کے لیے دلیل ہے زمین میں۔ اب زمین کی جو نشو و نما کا قانون ہے وہ کیا ہے کہ جڑیں جو پانی نیچے سے لیتی ہیں تو کیا وہ ذخیرہ کر لیتی ہیں، یا نیچے سے لے کر اوپر تک پانی پہنچتا چلا جاتا ہے؟ اور فرمایا کہ جس طرح زمین کے اندر نشو و نما کی جو نباتاتی قوت اور پانی کا اصول ہے، اسی طرح فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، فرمایا کہ نشو و نما کا یہی اصول ہے جو تمہاری اپنی ذات میں ہے، یعنی ہمارا جو پمپ ہے، یعنی دل، ہارٹ،
وہ جو خون صاف کرتا ہے، پھیپھڑے جو اس میں کردار انجام کرتے ہیں، اسی طرح جگر کا، معدے کا فنکشن جو ہے، تو کیا وہ صرف ان کی ذات کے لیے ہوتا ہے؟ یہ ایک وحدانی نظام ہے، ہر عضو اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے۔ اس کو ہم قرآن میں دیکھیں گے کہ اس وقت جو دنیا میں فساد ہے وہ کیا ہے؟ ڈیمانڈ آف رائٹس۔ طالب علم ہے تو اپنا حق مانگتا ہے، استاد ہے تو اپنا حق مانگتا ہے، مالک ہے تو اپنا حق مانگتا ہے، اجیر ہے تو اپنا حق مانگتا ہے، مستاجر ہے تو اپنا حق مانگتا ہے۔ اور ڈیمانڈ آف رائٹس سے فساد فی الارض ہے۔ قرآن کہتا ہے ڈیمانڈ آف رائٹس پر جو معاشرہ قائم ہوگا وہ تباہ ہوگا۔ تو بنیاد حل کیا ہے؟ اس کا سلوشن کیا ہے؟ وہ ہے پرفارمنس آف ڈیوٹی۔ یعنی اگر استاد اپنی ڈیوٹی انجام دے تو کیا بچوں کو تعلیم نہیں ملے گی؟ اور اگر شاگرد اپنی ڈیوٹی انجام دے تو کیا استاذ کو احترام نہیں ملے گا؟ اگر کارخانہ دار اپنی ڈیوٹی انجام دے، مسلم ڈیوٹی، تو کیا مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری نہیں ملے گی؟ اور اگر مسلم مزدور اپنی ڈیوٹی انجام دے کبھی وہ امین ہو کر، تو مالک کو کیا شکایت؟ تو مسئلے کا حل کیا ہے؟ پرفارمنس آف ڈیوٹی۔ یؤتی کل ذی فضل فضلہ، ہر صاحب فضیلت اپنی پرفارمنس کرے اس ورچو کی، فضیلت کی جو اس کے اوپر بائنڈنگ ہے۔ نتیجہ نہ کسی کا بھی حق جو ہے وہ نہ رکے گا نہ مارا جائے گا، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو کسی کا حق بھی ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو فرمایا زمین میں نشانات ہیں اور تمہاری اپنی ذات میں، بدن کے نشو و نما میں، افلا تبصرون، کیا تم زمین کو بھی نہیں دیکھ پاتے اور خود اپنی ذات میں بھی جھانک کر نہیں دیکھتے کہ تمہارے ہاں کیا اصول ہے؟ تو خیر، اب وہ جو 960 میں ہم بات کر رہے تھے کہ پہلے فقراء، اس کے بعد مساکین، جن کا چلتا ہوا کاروبار رکا یا چل رہے تھے معاشرے میں، اچانک ان کو رکنا پڑ گیا کسی ہنگامی حالت کے تحت، تو اس روک کو دور کر دیا جائے۔ اور پھر فرمایا والعاملین علیہا، وہ جو حکومت کے کارکن ہیں جو اس صدقات کے نظام کو کلیکٹ کریں گے، ڈسٹریبیوٹ کریں گے، اس کا نظم و نسق رکھیں گے، ان کو پیمنٹ بھی اسی مد سے ہوگی، صدقات سے۔ والعاملین علیہ، کلیکٹرز یعنی کلیکٹریٹ۔ اور آگے اگلی بات فرمائی والمؤلفۃ قلوبہم، اور ایمان والوں کو ایک دوسرے سے قریب کرنا۔ اب ایک دوسرے کو قریب کرنے کے لیے فکری کام، لٹریچر تیار کرنا، پل باندھنا، سڑکیں بنانا، شادیاں کرانا، ایک دوسرے کی عادات کا قرب، یعنی ہر وہ چیز کہ جس سے اہل ایمان میں تالیف قلب، یعنی عداوتیں ختم کی جائیں، محبتیں، پیار، راحتیں، جانکاری، ایک دوسرے کے ساتھ تعارف۔ تو یہ تمام جو کام ہیں یہ مؤلفۃ قلوب ہوں گے۔ اسی کو سورہ آل عمران کی آیت 1 کنتم علی شفا اور الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اخوان بنانے کے لیے اس کا۔ اور آگے فرمایا وفی الرقاب، اور گردنوں کو آزاد کرانا۔ اب اگر آپ کے عالم اسلامی میں غلامی ختم ہو گئی ہے نا، تو کیا ہوگا؟ آپ سے قریب تر، اس سے قریب تر، اور پھر وہ لٹریچر تیار کرنا۔ یعنی فرض کرو کہ کسی علاقے میں ہم براہ راست، تو کون ہے جو آپ کے مادی تعاون کا انکار کرے گا؟ کہ بھی آپ کہتے ہیں بھی آپ کے ہاں جو محکوم ہیں، مجبور ہیں، ہم ان کو ایڈ دینا چاہتے ہیں، اور کوئی اس پہ ہم آپ سے سود، تو ایک طرف ہم تو یہ تمہارے احسان مند ہوں گے اگر تم ہمارا یہ قبول کرو۔ تو رقاب کے اندر والغارمین، اور جو مقروض ہیں، قرض اپنا ادا نہیں کر پا رہے، یہ آج جس طرح مثلاً اقوام کا مسئلہ ہے کہ جو مدیون چلی آ رہی ہیں اور ان کے پیدا ہونے والا بچہ بھی مدیون ہے، تو ہم نے تو غارمین کو نجات دینی تھی۔ یہ جو نبی پاک کی بعثت ہے نا، 7/157
یاد ہے یا نہیں؟ جی یازا عنہم اسرہم والاغلال التی قامت علیہ، رسول تو آئے ہیں کہ ہمیں اغلال سے، اطواق و سلاسل سے نجات دے، اور حضور علیہ السلام کا معمول تھا کہ جس شخص پر قرض ہوتا تھا، مقروض مرتا تھا، اس کی آپ صلاۃ جنازہ ادا نہیں کرتے۔ من کان علیہ دین، پہلے پوچھتے اس پر کوئی دین تو نہیں، اور اگر اس پر دین ہوتا تو میں فصلو علی اخیکم، اس کی خود جا کر پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا۔ جو اس وقت تک تھا جب تک کہ وہ حال نہ آ گیا کہ آپ مقروض کا قرض خود ادا کرتے تھے۔ من کان علیہ دین، جس پر دین ہوگا فلنؤدی، وہ دین ریاست کی ذمہ داری ہے۔ باقی یہ دیکھے کہ وہ عادت ہی نہ پڑ جائے کہ قرض لے ادا نہ کرے اور ریاست مقروض ہوتی چلی جائے، تو اس کے اندر توازن قائم کرنا ارباب بسط و کشاد کا کام ہے۔ تو والغارمین، اور آگے فرمایا وفی سبیل اللہ، اب فی سبیل اللہ کے اندر جو فی سبیل اللہ 6:155 اور 12:108 کتاب اللہ ہے۔ اب کتاب اللہ کے لیے مدارس، کالجز، یونیورسٹیاں، براڈ کاسٹنگ اسٹیشن، ہاں جی، جتنی بھی فی سبیل اللہ ان کی اشاعت ہے، ترجمے ہیں، متخصصین کی اسپیشل افراد تیار کرنا ہے، ادارے بنانا ہے۔ اور آگے فرمایا وابن السبیل، اور جو سبیل اللہ کے اندر جو اسپیشلسٹ ہیں، علماء، اسکالرز، طلباء، پڑھنے والے، پڑھانے والے، اس کی تعلیم کو عام کرنے والے، یہ سارے کے سارے وابن السبیل۔ فریضۃ من اللہ، یہ فرض اللہ کی طرف سے تم پر ٹھہرایا گیا ہے، اور اللہ علم اور حکمت کے حامل ہے۔ اگر آپ اس کو کھولیں گے نا تو پورا آپ کا جو بجٹ ہے وہ ان 8 شعبوں میں آ جائے گا، روڈز، بلڈنگز، فلاحی ادارے، تعلیمی، تربیتی، سارا جو ہے نا ہمارا وہ نظام وہ اس میں آ جائے گا۔ تو حق کا ایک پہلو جو تھا وہ اس کا تھا محسوس و مری ہونا، اور حق کا دوسرا پہلو ہے اس کا نفع رساں ہونا، فیض بخشی اور نفع رسانی، یہ حق کا دوسرا پہلو ہے۔ اور اسلام نفع بخشی اور فیض رسانی ہی کے حوالے سے، نوع انسانی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے نظام عطا کی ہے۔ اور اس ضمن میں ایک اور اہم بات کو سمجھنا ہے، اور وہ یہ کہ زمین و آسمان کی تخلیق کیا ہے؟ تخلیق بالحق، اور رسول کی بعثت کیا ہے؟ رسول بالحق، اور قرآن کیا ہے؟ قول بالحق۔ یہ جو تخلیق کائنات کی علت اور غایت، نزول قرآن کی غایت اور رسول اللہ کی بعثت کی غایت، یہ ایک ہی، ان تینوں چیزوں کا مقصد ایک ہے، وہ حق ہے۔ اب آپ نے یہ ڈیٹرمن کرنا ہے قرآن سے کہ کائنات کی تخلیق کیسے حق ہے، رسول کی بعثت کیسے حق ہے، اور قرآن کیسے حق ہے۔ اگر آپ اس حق کو ریلیٹ کر لیں گے نا تو آپ کون ہیں؟ بصیر۔ اور اگر نہیں کر سکے تو آپ ہیں میں ہوں امت عامہ۔ اس کے لیے ہم نے کل جو 13-19 آیت دیکھی تھی نا، کیا تھی عرفان بھائی؟ آپ امان رات من يعلم انما انزل اليك من ربك الحق فمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب، یعنی بھلا جو یعلم، جو من نہیں کہا، یا تقید بھی نہیں کہا، یہ ظنو بھی نہیں کہا، علم رکھتا ہے، علم۔ اور علم ہے کیا؟ 17:36 کی روح سے، جس کے پیچھے سمع، بصر اور فؤاد کی شہادت ہو۔ تو جو علم رکھتا ہے کس بات کا؟ کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوا ہے وہ کیا ہے؟ حق ہے۔ یعنی قرآن کے حق ہونے کو بار بنا علم، اور علم قرآن میں علم کائنات، سائنس، جو سائنٹیفک بیسس پہ بتا سکے کہ قرآن حق ہے، تو فرمایا کیا اس کا مقابلہ وہ کرے گا؟ کمن ہو اعمیٰ، جو اندھا ہے۔ تو اگر یہ ہم قرآن کے حق ہونے کو 2 شرطوں کے ساتھ ڈیمانسٹریشن نہ کر سکیں، مینیفیسٹیشن نہ ہو، اور اس کے الحق ہونے کے جو داخلی تقاضے ہیں وہ عملی طور پر ہم ظاہر نہ کریں، تو ہم خود عامہ ہے۔
اور اسی کو 12:108 میں فرماتے ہیں کہ میرا یہ راستہ ہے علی بصیرۃ انا و من اتبعنی و سبحان اللہ وما انا من المشرکین. تو یہ حق کا دوسرا پہلو ہے. اب ہم 11:120 پر کہ دو چیزیں تو تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور اس کے بعد اب ایمان والے شریک ہوتے ہیں ان یہ جو انبیاء ما سبق کے واقعات ہیں، سیدنا سلیمان کے عصا کا، ہدہد کا، اور یہ انبیاء جتنے بھی ہیں. 11:120 جاءک فی ھذا الحق و موعظہ و ذکری للمؤمنین. یہ دو مومنوں کے لیے دو چیزیں، موعظہ اور ذکرہ. موعظہ کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر ہم واعظ کو کہتے ہیں، اور واعظ کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت کو کہتے ہیں. یعنی ہمارے زوال کا سبب کیا ہے کہ ہمارے پاس کلیئرٹی آف تھاٹ نہیں ہے، کلیئر تھنکنگ نہیں ہے. یعنی ہم ابہام کا شکار ہیں، مبہم، یعنی ایمبیگوٹی، یعنی دو چار کی طرح فکر واضح نہیں ہے. جس طرح 77 میں تحریک چلی اور اس کا کیا کام تھا، کہتے ہیں نظام مصطفیٰ، اور نظام مصطفیٰ کے لیے نورانی صاحب بھی تھے اور سیکولر فورسز کمیونسٹ ولی خان وہ بھی کہتے ہیں نظام مصطفیٰ. تو میں نے ایک بہت بڑے دائی سے پوچھا کہ آپ واضح کیوں نہیں کرتے کہ واٹ از مینٹ بائی نظام مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ ہے کیا؟ انہوں نے کہا آپ چاہتے ہیں کہ سیکولر قوتیں ہم سے الگ ہو جائے. یعنی ابہام ہی دراصل اس دور کا کمال ہے کہ خوردہ فروش یا انسانی خرید و فروخت کرنے والے کبھی اپنی فکر کو متعین نہیں کریں تاکہ عدم تعین ابہام میں وہ بھی خوش رہے، یہ بھی خوش ہو، ناراض نہ ہو. تو قرآن نے جو پہلے بات کہی تھی موعظہ واعظ سے ہے. یہ آپ نے کبھی شہد کو چھتے سے اتارا ہو تو شہد کا چھتا جو ہے اس میں شہد اور موم دونوں مکس اپ ہوتے ہیں. جس وقت آپ شہد کو موم سے الگ کرتے ہیں، یہ عمل جو ہے اس کو واعظ کہتے ہیں. موعظہ مفعلہ کا وزن ہے، مفعلہ اور مفعلہ، یعنی شہد اور موم کو الگ الگ کرنا. تو جس وقت شہد اور موم الگ الگ ہوں گے تو پیوریفائڈ آپ کا جو شہد ہے. تو موعظہ کا معنی ہوگا پیوریفائڈ نالج، یعنی وہی سے جو علم عطا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ خالص شہد کی طرف. اور شہد جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ زمانہ ماضی سے پریزرو کرنے کا ایک بہترین ذریعہ چلا ہے. یعنی اس میں امت مسلمہ کی جو پریزرویشن ہے، تحفظ ہے، بقا ہے، اور اس کا خالص علم، خالص حکمت، خالص دانش اور اس کے بقا کا راز ان واقعات میں مضمر ہے. پھر فرمایا ذکرہ کس کو کہتے ہیں فون بھائی؟ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکر اصل میں مرد کو کہتے ہیں، مرد کو مقابلہ انثى. اور ذکر فعل کے وزن پر ہے، یعنی مرد بنانے والا. اور ذکر دراصل مرد کا خلاق ہونا ہے، باپ. نامرد کو ذکر نہیں کہتے. لیکن اصل تخلیق کا کام تو عورت کرتی ہے. نہیں، یعنی اس کا جو باعث اول ہے، یعنی اگر مرد نہ ہو یعنی ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری ٹو ایچ ادر ہے، بعضکم من بعض، یعنی مطلب کہ اس کا بھی ایک فنکشن ہے، اس کا بھی ایک فنکشن ہے. اس فنکشن کے اندر جو ذکر ہے، یعنی آپ کو اس قابل کرنا کہ آپ خلاق ہوں، آپ دوسرے کی صلاحیتوں کو برابر کیا اس کو کہتے ہیں جسے گابھن کرنا کہتے ہیں. یعنی مثلا ایک سانڈ ہے اور اس کے ساتھ بے شمار بھینسیں ہیں، یا ایک بیل ہے، بہت سی گائیں ہیں. یعنی اگر 1000 گائے بھی ہو اور ایک بیل نہ ہو، یعنی فرٹائل کرنا. تو ذکرہ جو ہے یہ ذکر، ذکر اور ذکرہ،
یعنی یہ جو انبیاء ماسبق کے واقعات ہیں اس میں آپ کی زرخیزی کا عنصر پوشیدہ ہے. یعنی ان انبیاء ماسبق کے واقعات جس طرح مثلا جی حضرت سلیمان نے بلقیس کا تخت منگا لیا بغیر کسی کی اجازت کے، اس کا مال لے لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ چوری ہے. اور جبر کے ساتھ چھین لینا ڈکیت ڈاکہ ہے. تو سیدنا سلیمان کے اس واقعے میں میرے اور آپ کے لیے کیا سبق؟ یعنی نبی پاک ان کو کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ تو کیا عالمی سطح کا یعنی نعوذ باللہ چوری اور ڈاکہ انبیاء یہ نمونہ قائم کر رہے ہیں؟ تو یہ جو 4 مقاصد ہیں یہ یعنی تثبیت فواد، حق، موعظہ اور ذکر، جب بھی آپ انبیاء ماسبق کے واقعات کو لیں تو یہ 4 چیزیں ہمیشہ سامنے رہیں. اگر یہ سامنے رہیں گی تو کوئی ڈیریل نہیں ہوگا، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ کفار قرآن کو کیا کہتے تھے؟ اساطیر الاولین. اساطیر الاولین یہ سورہ الفرقان 25ویں سورہ آیت نمبر 5-6-7. نک تاتا بہا فہی تملا علیہ بکرتم و اسیلا قالو. کس کا؟ یہ جو نون ہے نا، نون، اس نون کو کاف کے ساتھ ملانا ہے. یہ جو نق، یہ جو اگر نون نہ ملائیں تو یہ ہوگا ایک تاتابا، یہ باب افتعال ہے. اور یہ جو الف یا حمزہ ہوتا ہے یہ وصل کا ہوتا ہے، یعنی اگر شروع کریں تو ایک تاتابا، اگر پہلے کوئی متحرک آ جائے تو پھر پچھلے کی جو حرکت جو بھی ہوگی زبر یا زیر اس سے اس کو ملائیں گے. تو یہاں نون کی ضرورت نق تاتابا، نق تاتابا. کہتے ہیں وہ کہ قرآن کیا ہے؟ اولین کی سٹوریز. اچھا، اب آپ کے پاس قرآن کیا ہے؟ سٹوریز ہیں. غزوہ بدر، غزوہ احد، جتنے بھی غزوات ہیں، واقعات ہیں، وہ کیا ہیں؟ سٹوریز ہیں. بئی معنی کہ آج میری اور آپ کی عملی زندگی میں تو انہیں وقوع پذیر نہیں ہونا. یعنی جس طرح شان نزول، بھائی یہ آیت اس کا شان نزول کیا ہے؟ ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں. تو میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ سٹوریز ہے. یہی کافر کہتے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ اساطیر الاولین ہے، اولین کی کہانیاں ہیں. اور مزید برآں وہ کیا کہتے تھے؟ یہ نقطہ یا ایک تاتابا. رسول کو کیا کہتے تھے؟ ایک تاتابا. کاتابا نہیں کا، ایک تاتابا. کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک ہوتا ہے قاسبہ اور ایک تاسبہ. ایک تاتابا کا کہتے بڑی محنت کے ساتھ کسی چیز کو لکھنا، بڑی پیشہ ورانہ مہارت سے لکھنا، بڑی محنت سے لکھنا، بہت خوبصورت کر کے لکھنا، کہ یہ رسول ان اساطیر کو لکھتا رہتا ہے. اور قرآن نے کافروں کے اس مشاہدے کی تردید نہیں کی. جس طرح میرا خیال ہے 5 حوالے ہم نے سورہ مریم کے دیے تھے نا، واذکر فی الکتاب مریم. تو عام ترجمہ غلط ہے، یعنی واذکر فی الکتاب. قرآن رسول کو یا رحمان رسول کو کتاب میں مریم کا ذکر کر، کتاب میں سے نہیں. یہ ایسے جس طرح کوئی خط لکھ رہا ہو تو آپ اسے کہیں بھئی خط میں ذرا ہمارا بھی ذکر کرو، خط میں اس امر کی بھی نشاندہی. تو وہ خط میں ذکر کرنے کا کیا معنی؟ انسرٹ، درج کرو، ریکارڈ کرو، لکھو. تو یہ قرآن
رسول لکھتے رہتے ہیں بڑی محنت اور جدوجہد کے ساتھ، یا ایک مرتبہ دوسرا مان لکھوانا، لکھنا بڑی محنت سے اور لکھوانا بڑی محنت سے۔ اور مزید برآں کیا فرمایا، فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ، اور عملہ علی، کسی کے لکھے ہوئے کو اس کو دوبارہ سنانا کہ سن لے کہ میں نے صحیح لکھا یہ غلط لکھا۔ یعنی کسی کو آپ ڈکٹیشن دیں، وہ ڈکٹیشن لکھ لے اور لکھ کر چلا جائے تو آپ نہیں کہہ سکتے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ ذمہ دار تب ہوں گے کہ وہ جو ڈکٹیشن آپ نے دی ہے وہ آپ پر پیش کریں اور آپ اسے سرٹیفائی کریں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو رسول لکھواتے ہیں صحابہ اس کو پیش کرتے ہیں، بکرتم و اصیلا، صبح کا لکھا ہوا شام کو پیش کرتے ہیں، شام کا لکھا ہوا صبح پیش کرتے ہیں، اور رسول سرٹیفائی کرتا ہے۔ اور آگے قرآن کہتا ہے کل انزلہ، اس کی تردید نہیں کرتا قرآن، یعنی رسول کے لکھنے یا لکھوانے کی تردید نہیں کرتا، البتہ یہ کہتا ہے قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیم۔ فرمایا کہ بلا شبہ رسول قرآن لکھ رہا ہے یا لکھوا رہا ہے، لیکن رسول نازل کرنے والا نہیں ہے، یعنی اس کا نزول تو اس ذات کی طرف سے ہوا ہے جو رازوں کو جانتا ہے، وہ راز جو آسمان و زمین کی، یعنی گویا کہ آسمان و زمین کے پوشیدہ راز اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ظاہر کیا، انزل بعلم اللہ۔ یعنی یہ کہنا یہ تھا کہ قرآن کو اساطیر الاولین بنا دینا ہے۔ جب آپ اسے شان نزول کا، اب آپ آیتیں پیش کرتے ہیں، یہ آیت تو اس وقت کے یہود کے لیے تھی، آپ ہمارے اوپر فٹ کر رہے ہیں، یہ آیت اس وقت کے نصارہ کے لیے تھی، یہ آیت اس وقت کے مشرکین کے لیے تھی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ بھی پھر اس وقت کے مومنوں کے لیے آپ درمیان میں کیوں آ جاتے ہیں؟ یعنی اگر یہود، مشرک اور نصارہ اس وقت کے مراد ہے تو پھر یا ایھا الذین آمنوا بھی اس وقت کے ہوں گے، آپ درمیان میں کیوں آ جاتے ہیں؟ تو اس کو بھی پھر کر دیجئے کہ یہ بھی اس وقت کے مومنوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس میں قرآن عجیب، البقرہ میں آیت نمبر 49-50، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ 50 وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، کہ جس وقت کہ ہم نے راستہ بنایا تمہارے لیے سمندر میں اور نجات دی ہم نے تم کو اور غرق کیا ہم نے آل فرعون کو، اور آگے کیا فرمایا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ سوال یہ وہ کہتے ہیں ہم تو تھے ہی نہیں، دیکھ کہاں رہے تھے؟ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم تو دیکھ رہے تھے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا اَنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ وَحَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَّةِ، جب پانی اپنی حدود سے بڑھ گیا تو ہم نے تمہیں سوار کیا کشتی میں۔ اب ہم تو تھے ہی نہیں، یعنی ہم سے مراد کون ہیں؟ ہمارے باپ دادا جن کی ہم اولاد ہیں۔ گویا کہ قرآن میں جو خطاب ہے وہ قومی ہے، یعنی بلا شبہ یہ جو نزول قرآن کے وقت جو یہود تھے یہ تو منظر نہیں دیکھ رہے تھے فرعون کے غرق ہونے کا، لیکن ان کے آبا دیکھ رہے تھے، تو اور وہ ان آبا کا انکار نہیں کرتے تھے۔ تو گویا کہ ایک قوم میں تسلسل ہے، باپ اور بیٹے کے مابین ایک آرگینک ریلیشن شپ ہے، الا یہ کہ وہ انکار کر دے، وہ اس ثقافت یا کلچر کو چھوڑ دے تو پھر علیحدہ ہو جائے گا، ادروائز جب تک اس ثقافتی یا کلچر یونٹی کا وہ حامل ہے تو وہ سارا خطاب ایک ہی ہوگا۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم تو دیکھ رہے۔ تو اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن جب ان چیزوں کو بیان کرتا ہے تو اس لیے نہیں بیان کرتا کہ بس تاریخ کا ایک واقعہ ہے، ہوا اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ مثلا سورہ ابراہیم انبیاء کے جو مختلف
تقریباً تمام ہی یہ آیت 9 ہے سورہ ابراہیم کی، وَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدهم لا یعلمهم الا اللہ۔ قوموں کے مابین کچھ ایسی کڑیاں بھی ہیں کہ جن کڑیوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ لہذا عبداللہ ابن عباس کا یہ کہنا کہ جو ہمارا اور آدم کا سزا جوڑتے ہیں وہ قذاب ہے، النصابون قذابون، کہ یہ جو نصاب ہمارا سزا شروع کر کے نوح تک یا آدم تک پہنچا دیتے ہیں اکثر ان میں سے قذاب ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کچھ کڑیاں من بعدہم ایسی ہیں لا یعلمہم الا اللہ، تو ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اصول یہ ہے کہ یہ ہوں یا وہ، سب کے پاس رسول آئے بینات لے کر۔ اور آگے کیا ہے؟ فردو ایدیہم فی افواہہم، کیا معنی؟ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فی فِي افواہہم، انہوں نے رد کیا، ردہ یعنی انہوں نے اپنے ہاتھ، قوموں نے اپنے ہاتھوں کو نبیوں کے منہوں پر رکھ دیے، کیا معنی؟ زبان بندی، یعنی پہلی سٹیج کیا ہوتی ہے نبی پر؟ زبان بندی، کہ یہ آپ ہمارے بتوں یا ہمارے اکابر یا ہمارے عقائد کے بارے میں گفتگو نہ کریں، زبان بندی، پہلی سٹیج زبان بندی۔ اور دوسرا معنی ہے جب زبان بندی سے باز نہیں آگا تو پھر تھپڑ رسید کریں گے، پھر ہاتھ مارنے کے لیے، یعنی پہلے زبان بندی کرتے ہیں اور زبان بندی کے اندر جب کامیاب نہیں ہوتے تو پھر جسمانی تشدد شروع ہو جاتا ہے۔ خیر یہ سارے کا سارا کرنے کے بعد پھر انجام کیا ہوتا ہے وہ پورا قرآن بیان کرتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو ہے نا آیت 13، قال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا، وہ سٹیج آ جاتی ہے کہ جب آیت 12 دیکھیے، وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم صبر سے کام نہ لیں، توکل علی اللہ نہ کریں، وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، جس پیارے اللہ نے ہم پر اپنے راستے کھولے ہیں، وہ حقائق جو بڑے بڑے بزرگوں سے پوشیدہ رہے اس نے اب جیسے نادان بچوں پر کھول دیے، کیونکہ اللہ کا یہ فضل و کرم یہ حوصلہ نہیں ہمارے اندر پیدا کرتا کہ جس اللہ نے اب تک ہمیں نوازا ہے کہ آگے وہ اپنی نوازشوں سے عاجز آ گئے۔ مالانا کیا ہو گیا؟ اللہ نے توکل اللہ، ہم اللہ پر کیوں بھروسہ نہ کریں؟ وقد ہدانا سبلنا، اس نے تو اپنی پیاری راہیں ہم پر کشادہ کی، ہم پر اپنے حقائق کھولے، اپنے کلام کے راز ہمارے اوپر اس نے انڈیل دیے۔ تو جس ذات نے ہم پر قدم قدم پر اپنی نوازشوں سے ہمیں نوازا ہے، جو ہم اس پر بھروسہ نہ کریں۔ اور دیکھو وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، جو ایذائیں تکلیفیں تم پہنچا سکتے ہو شوق پورا کرو اور ہمیں مستقل مزاج پاؤ۔ وَلَنَصْبِرَنَّ، صبر کہتے ہیں، صبارہ کہتے ہیں، صبر کس کو کہتے ہیں عرفان بھائی؟ یہ کشتیاں اور بحری جہاز، ان کے توازن کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس کا نچلی جو منزل ہوتی ہے نا وہ پتھروں سے بھر دی جاتی ہے۔ وہ جو پتھر جو توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں ان کو سبارہ کہتے ہیں، سبارہ۔ اور سبارہ اس بادل کو کہتے ہیں جو مسلسل کھڑا رہے اور ہوا اسے ادھر ادھر نہ کر سکے۔ تو یہ صبر کیا ہے؟ مومن کا بھاری بھرکم ہونا، مصائب آئیں، علام آئے، تان و تشنیع آئے، لیکن وہ اپنے اس اعتماد اللہ پر، توکل پر، جو سے اللہ پر، اس کے کلام پر ہوتا ہے، وہ ڈاواڈول نہیں ہوتا۔ تواصل بالصبر، وتواصی بالحق، حق کی اساس پر جو جماع اور استحکام اور اعتماد ہوا ہے وہ ڈاواڈول نہیں ہوتا۔ مومن کے بارے فرمایا کیا؟ فرمایا کہ جب ایک دفعہ ایمان قلب میں آ جائے،
ثم لم یرتابوا، مومن تو وہ ہے کہ جب ایمان ان کے دل میں آ جاتا ہے نا، ثم لم یرتابوا، پھر وہ ڈاواں ڈول نہیں ہوتے، ویورنگ نہیں ہوتے، آج مومن کل منافق، آج اعلیٰ رفیق اور کل بالکل ہی دوسری طرف چلنے والے. ثم لم یرتابوا، ان میں ریب ڈاواں ڈول نہیں ہوتی، ویورنگ نہیں ہوتے. آج سب کوئی دید و دل فرشے رہا، کل مطالبہ کریں لو جی واپس کرو، ہم سے تو بھول ہو گئی، ہم نے تو ایسے ہی جذبات میں آ کر ہی فیصلہ کر لیا تھا. ثم لم یرتابوا، مومن ریب کی حالت میں نہیں ہوتا، ڈاواں ڈول نہیں ہوتا، ویورنگ نہیں ہوتا. تو فرمایا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. بھروسہ ہے تو اللہ پر بھروسہ ہے، جو خالق و مالک ہے، تمہاری پیدائش سے پہلے تمہارے حالات بھی کو نہیں جانتا تھا، تمہیں اسباب فراہم کیے اس نے. اور آگے فرمایا وقال الذین کفروا، جب ایمان والوں نے یہاں تک کا مظاہرہ کیا تو کہنے لگے پھر سنو کیا، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم نکال باہر کریں گے تمہیں اپنی زمین سے. یعنی وہ جو مومن ہو گیا ہے نا، وہ اب سن آف دا سائل بھی نہیں ہے، یعنی اب مکے پر اس کا کوئی حق نہیں ہے جو مومن ہو گیا. بھئی مکہ تو سب کے لیے، کیا مکہ پر ابو جہل کا حق ہے اور ابو بکر کا نہیں؟ کیوں بھئی؟ وہ کس بنیاد پر قریش سے نکل گیا؟ وہ دھرتی ماتا، یعنی آج جو پاکستان پر بم گرانا چاہتے ہیں اور مانتے ہیں دھرتی ماتا کو پاکستان پر، اور وہ کیا مذہب ہے کہ جو جوتا نہیں پہنے گا گائے کا، یعنی جوتا نہیں پہنے گا، ننگا رہے گا، خیمہ نہیں بنائے گا. اور وہ کیا مذہب ہے کہ جب چاند پہ چلا جائے گا ہمارا لالا پرشاد تو اس وقت بھی اس کو معبود مانے گا چاند پر جا کر. جب کائنات کو مسخر کر لے گا تو کیا مشرک پھر بھی مشرک رہے گا؟ تو کیا فرمایا نکال باہر کریں گے ہم تمہیں اپنی زمین سے، او لتعودن فی ملتنا، عجیب بات کہی ہے. یعنی یوں نہیں فرمایا او لتعودن فی ملتکم، اپنی ملت، یعنی وہ جانتے تھے کہ یہ رسول تو کبھی بھی ان کی ملت میں شامل نہیں رہے، رسول کبھی کسی دور میں مشرک نہیں ہوتا.